الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین وقال اللہ سبحانہ وتعالی ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الفرق بین المسلم والفرق بین الرجل والشرک والکفر الصلاة وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مفتاح الجنة الصلاة او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ آج کا جو جمعے کا تذکیر کا پہلو بیان کرنا مقصود ہے وہ نماز کا ہے، نماز کی یاد دہانی کرانے کا، نماز کی پابندی کی یاد دہانی کرانے کا، نماز سے ہمیں حاصل کیا ہوتا ہے اور ہمارے ابھی اسٹیٹ کیا چل رہی ہے، نماز کے معاملے میں ہمارا کیا رویہ چل رہا ہے۔ پہلے تو بات کر لیتے ہیں کہ نماز کی فرضیت کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ نماز جیسے آپ سب کو پتہ ہے کہ اسلام کا دوسرا رکن ہے۔ آپ اس کو ایسے امیجن کر لیں جیسے کہ ایک بلڈنگ کھڑی ہے، اس کے گراؤنڈ فلور سے فرسٹ فلور کے بیچ میں جو ہوتے ہیں وہ پلرز ڈلتے ہیں۔ آج بھی کوئی ایسی بلڈنگ نہیں ہے جو ان پلرز کے بغیر کھڑی ہو پائے۔ ان میں اب جتنے ہی پلرز کھڑے ہوتے ہیں، ڈلے ہوتے ہیں، کیا ان میں سے کسی ایک پلر کو بھی ہلا دیا جائے، ہٹا دیا جائے تو بلڈنگ کھڑی رہ پائے گی؟ صرف فرسٹ فلور ہی نہیں ٹاپل ہوگا بلکہ سارے فلور جو ہیں وہ آگے نیچے۔ تو اسی طرح سے حیثیت آپ اگر اسلام کی عمارت کو دماغ میں امیجن کریں تو ایک بلڈنگ سے اس کو تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ جیسے کہ فار ایگزامپل اسلام کی بیس، بلڈنگ کی بیس کیا بن جائے گی؟ توحید۔ بیس کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے نا۔ بیس کے بغیر تو آپ بے شک پلرز بھی کھڑے کرتے رہیں، آگے خالی رہے گا معاملہ، کچھ بھی نہیں کھڑا ہو پائے گا۔ تو توحید، جب تک کلمہ نہیں پڑھے گا اسلام میں داخل نہیں ہو پائے گا۔ اس کے بغیر نمازیں ہی پڑھتا رہے، بے شک حج روزہ زکوٰۃ سب کرتا رہے، کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا کوئی۔ تو بیس لگانی ضروری۔ پھر اب آگئے ہم جو ہمارا موضوع ہے آج کا، نماز کے بارے میں۔ نماز کو آپ ان 4 پلرز میں سے ایک پلر امیجن کر لیں جو کہ گراؤنڈ فلور سے فرسٹ فلور کے بیچ میں کھڑے ہوتے ہیں، جو کہ پوری بلڈنگ کا وزن اپنے اوپر لیے ہوتے ہیں۔ کیا 4 پلرز کون سے ہو گئے یہ؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ ان میں سے کوئی ایک بھی مسنگ ہوگا تو جیسے کہ بلڈنگ نہیں کھڑی ہو پائے گی، تو اسلام آپ کا کہاں پہ گیا یہ ہم خود امیجن کر سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں، ہمارے لیے بہت ایک عبرت پکڑنے والی بات ہے کیونکہ بڑی خطرناک آیات ہیں قرآن کی۔ اب میں اسپیشلی مینشن کر رہا ہوں کہ یہ قرآن کی آیات ہیں، یہ کسی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے، یہ میں اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہا یا کہیں اور سے سن کے آپ کو نہیں بتا دیا، کیونکہ ہمارے لیے بہت آسان ہوتا ہے کہ ہمیں جو چیز ہمیں اچھی نہیں لگ رہی ہوتی، سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، اور تو اس کو ہم یہ کہہ کے سائیڈ میں کر دیتے ہیں بڑے آرام سے کہ یہ تو بھائی مولویوں کی باتیں ہیں، انہوں نے دین کو بہت سخت بنایا ہوا ہے اور دین کے جاگیردار بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس طرح کی باتیں ہمیں سننے کو مل جاتی ہیں۔ بیسکلی اپنے دل کو تسلی دینے والی بات ہوتی ہے، کیونکہ اسلام تو اب چھوڑ نہیں سکتے نا، اس کا بھی دامن پکڑ کے رکھنا ہے۔ وہی بات ہوگی، انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھوا کے رکھنا ہے۔ جنت میں جانا ہے لیکن اپنی من مرضی کر کے جانا ہے۔ اب مولوی جب اس بات بتانے لگتا ہے کچھ حق کی، تو پھر وہ اگر تو پسند نہیں آ رہی ہوتی تو پھر اس کو اسی طرح سے شیپ اپ کر دیا جاتا ہے، بجائے اس کے مانے کہ ہاں بھائی اپنی غلطی ہے، اس کو امپروو کرنے کی کوشش کریں گے، اس میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے، اس کو رد کر دیا جاتا ہے، سائیڈ میں اکثر کر دیا جاتا ہے کہ یہ تو مولویوں کی باتیں ہیں۔ تو نہیں جی، یہ مولوی کی بات میں نہیں کر رہا، میں قرآن سے آیت کوٹ کروں گا۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، ایک مکالمہ نقل ہو رہا ہے اہل جہنم اور اہل جنت کے بیچ میں۔ اہل جنت پوچھیں گے بھائی اہل جہنم سے، ما سلککم فی سقر، کہ یہ کیا چیز تھی جس نے تمہیں یہاں لا کے پھینکوا دیا، یہ آگ میں ڈلوا دیا، دوزخ میں جل رہے ہو، کیوں، کیا کیا تھا ایسا، یا کیا تم سے رہ گیا جو تم نہیں کر پائے، جس نے تمہیں یہاں پہنچا دیا، اسٹیٹ میں ہو تم۔ آگے سے کیا کہیں گے؟ دو وجوہات ہیں، ایک پہ ہم بات کریں گے، ہمارا موضوع وہ ہے پہلی جو کہ پہلی وجہ، ڈائریکٹ چھوٹتے ہی کیا کہیں گے؟ قالو، وہ کہیں گے لم نک من المصلین، کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے، نمازوں میں ڈنڈی چل رہی تھی۔ کتنے وقت کی نماز فرض ہے؟ 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ اب اس میں لم نک من المصلین کو آپ اس طرح سے بھی سمجھ لیں کہ ہم بالکل بھی نمازی نہیں تھے، اس کو آپ اس طرح سے بھی سمجھ لیں کہ ہم سیزنل نمازی تھے، کبھی پڑھتے تھے کبھی چھوڑتے تھے، اس کو آپ اس طرح بھی سمجھ لیں کہ جو نماز آسان ہوتی تھی وہ تو پڑھ لیتے تھے، جو نماز کے لیے ذرا قربانی درکار تھی یا جو اس نماز کے لیے تھوڑی سی نیند کو سیکریفائز کرنا ہوتا تھا وہ چھوڑ دیا کرتے تھے، اور جو نماز کام کے دوران آتی تھی وہ بھی ہم چھوڑ دیا کرتے تھے، کیونکہ جرمنی میں کام کر رہے ہوتے تھے، پتہ نہیں کس سے فتویٰ لیا لیکن وہ ہم چھوڑ دیا کرتے تھے بہرحال۔ تو یہ دو تو ہم حق سمجھ کے چھوڑ رہے ہوتے ہیں نا، جو میں نے نمازیں آپ کو بتائیں، ایک فجر کی نماز ہم حق سمجھ کے چھوڑتے ہیں، اور ایک یہ جو نماز کام کے دوران آ جائے نماز۔ حق سمجھ کے چھوڑنے سے میرا کیا مراد ہے کہ اس کو چھوڑ کے اب تو دل میں برا بھی محسوس نہیں ہوتا، مطلب ایک ریگریٹ بھی فیل نہیں ہوتا۔ فجر قضا ہو رہی ہے، نیند پوری کر رہے ہیں، اٹھ کے چل پڑیں گے کام پہ، ایک دل میں اب خیال بھی نہیں آ رہا ہوتا کہ بھائی اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا حق مارا ہے، اللہ تعالیٰ نے نیند سیکریفائز، نیند سے اٹھ کے وضو کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا تھا۔ کتنوں کو احساس ہوتا ہے یہ، اور کتنوں کو یہ احساس ہوتا ہے کہ کام کی وجہ سے آپ نماز نہیں چھوڑ سکتے؟ کتنوں کو پتہ سب کو ہوگی یہ بات، مجھے نہیں لگتا ہے کوئی ایسا ہوگا کہ اس کو یہ کنفیوژن ہو دماغ میں کہ بھائی نماز کام کی وجہ سے آپ نماز چھوڑ سکتے ہیں۔ میں نے تو آج تک کسی مسلمان کو یہ کہتے ہوئے سنا نہیں ہے، بس یہ ہے کہ خیال ہی نہیں جا رہا اس طرف، یا تو کام میں اتنے بزی ہیں کہ دنیا بنانے میں اتنے بزی ہیں کہ اس طرف خیال ہی نہیں گیا کہ بھائی ظہر کی نماز نکل گئی۔ اور یہ تو گرمیوں کے حالات ہیں کہ ظہر کی نماز کام میں نکل گئی، سردی میں پیک سردی میں یہاں پہ ظہر بھی نکل جاتی ہے، عصر بھی نکلتی ہے، مغرب بھی نکلتی، 3 نمازیں آپ کی کہاں آپ کے کام کے دوران شارٹ ہو گئیں۔ اور فجر تو جیسے میں نے بتایا ہمارے کیا حالات ہیں، وہ تو ہم ویسے ہی چھوڑ دیتے ہیں، وہ تو ہمارے لیے کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، جو کہ ہونی چاہیے، بہت بڑی بات ہونی چاہیے۔ جو بزرگ تھے نا، جو ہمارے اسلاف کا معاملہ جہاں اگر ہم پڑھیں تو ایک صحابی، غالباً صحابی نہیں تھے لیکن ایک بزرگ تھے دین کے، کبھی نماز نہیں چھوٹی ان کی، کبھی نماز نہیں قضا ہوتی تھی۔ ایک دفعہ ان کی تہجد کی بات کر رہا ہوں، تہجد قضا ہو گئی تھی، تو اس کے غم میں اتنا روئے کہ گھنٹوں گزار دیے تھے کہ اس کے غم میں روتے روتے۔ تہجد کی بات کر رہا ہوں جو کہ فرض نماز میں بھی نہیں آتی، تو فرض نماز قضا کرنے کی کیا بات ہے، یہ وہ کیا لیول ہوگا ان کے لیے، کتنی بڑی بات ہوتی ہے ہمارے لیے۔ یہ ہم اپنے آپ کو آئینہ دیکھنے والی بات ہو رہی ہے نا کہ ہمارے لیے آج کل نماز ہلکی کتنی ہو گئی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرما رہے ہیں؟ اہل جہنم کی ایک وجہ ہوگی سب سے بڑی کہ وہ نماز پڑھنے والے نہیں تھے یا نماز میں ڈنڈی مارنے والے تھے۔ تو اس سے ہمیں عبرت پکڑنی چاہیے، اس آیت کو اپنے دماغ میں بٹھا کے واپس جانا چاہیے، کیونکہ جب تک آپ کے دماغ میں یہ بات گھومتی رہے گی نا، اللہ تعالیٰ کا قول، سب سے پہلے تو اس کو اس طرح سے لیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے، یہ کسی مولوی کی، پھر سے میں ریپیٹ کر رہا ہوں، کسی مولوی کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی بات ہے۔ اس کو اتنی ہی سیریسنس دینی چاہیے جتنے اس کو سیریسنس دینے کا حق ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اہل ایمان، جیسے اس کو اختیار کرنے کا حق ہے۔ جو جتنے لیول پہ ہوتا ہے اس کو اتنی سیریسنس دی جاتی ہے۔ جو چھوٹا موٹا کمپنی کا امپلائی ہوتا ہے نا، اس کو اسی طرح سے دیکھا جا رہا ہوتا ہے۔ جو مینیجر ہوتا ہے اس کو اتنی عزت دی جاتی ہے، اس کو اتنا ہی سیریس لیا جاتا ہے، اس کے کہے کو نا، اس کی سنی جاتی ہے۔ پھر جو اونر تک پہنچ جاتی ہے بات، وہ تو پھر حرف آخر ہو جاتا ہے کمپنی میں، کہ اس کو تو پھر بھائی سر سے نیچے نہیں آنا ہوتا اس کے آگے۔ اور
تو یہاں پہ کون ہے؟ کون کہنے والا کون ہے؟ ہمیں بنانے والا، اس پوری دنیا کو بنانے والا، ہمیں ہدایت دینے والا، ہمیں رزق دینے والا، ہمیں سانسیں دینے والا، ہمیں ہماری زندگی موت کا مالک، جس کے قبضے میں ہماری جان ہے، وہ فرما رہے ہیں۔ ذرا احساس تو کریں کہ کون فرما رہا ہے۔ اور تو اس احساس کو انشاءاللہ ساتھ لے کے جائیں گے، یہ آیت دماغ میں بٹھا کے ساتھ لے کے جائیں گے، بلکہ اس کو پڑھیں بھی جا کے قرآن میں کہ اس کی تفسیر کیا ہے، علماء نے کس طرح سے بیان کیا، اور کتنی کرٹیکلٹی ہے نماز کے بارے میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے سیریس ہے نماز کو لے کے۔ اب یہ تو آگے تھوڑی سی موٹیویشن کی بات کر لیتے ہیں، کیونکہ تھوڑی سی پہلے یہ تو ہو گئی ہمارا اسٹیٹ، اب تھوڑی موٹیویشن بھی لے کے جائیں گے تو انشاءاللہ وہ بھی مدد کرتی ہے انسان کو کام پہ، پہلے تو کام پہ راضی ہونے کے لیے، پھر اس پہ کنسسٹنٹ رہنے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دی گئی نماز۔ کتنا بڑا مقام دے دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نماز کو، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء، سب سے بڑی ہستی دنیا کی، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز۔ تو جو پڑھے گا وہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بیسیکلی پریکٹس کر رہا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا مفتاح الجنت الصلاۃ، کہ جنت کی چابی جو ہے، ترمذی کی یہ حدیث، کہ جنت کی چابی نماز، کسی گھر میں نہیں گھس سکتے، کسی دروازے کے اندر نہیں گھس سکتے، اگر وہ لاک ہو چابی کے بغیر نہیں گھس سکتے، تو جنت کو بھی کھولنے کے لیے چابی چاہیے، وہ نماز ہے۔ نماز غائب ہوگی، چابی نہیں ہوگی، تو اب سوچ لیں کہ کیا معاملہ ہوگا، انٹری ہوگی کہ نہیں ہوگی، سوچ لیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہ بڑی ایک اہم حدیث، کہ ایک رجل اور ایک ان الرجل والشرک والکفر الصلاۃ، اس کا مطلب یہ ہوا، ادھر رجل سے معنی بن رہا ہے کہ ایک مسلم یا مومن، اس کے بیچ کا فرق، اور شرک اور کفر کے بیچ کا فرق جو کرنے والی چیز ہے نا، وہ نماز ہے۔ تو اس پہ فتویٰ تو میں کوئی نہیں دے سکتا، نہ میری اتنی حیثیت ہے، وہ علماء کا کام ہے، لیکن بہرحال جو بھی یہ چونکا دینے والی حدیث ہے، اگر خالی اس کو ترجمے کو دیکھ لیں تو بہرحال کوئی بھی اپنے آپ کو شرک یا کفر کے زمرے میں نہیں لانا چاہے گا۔ ٹھیک ہے، فتویٰ نہیں لگتا ہوگا، وہ علماء بتائیں گے نماز چھوڑنے پہ، لیکن پھر بھی اگر تھوڑا سا بھی میں اس زمرے میں فال ان کر رہا ہوں نماز چھوڑنے کی وجہ سے، شرک اور کفر کے، تو کیا میں چاہوں گا کہ میں اس زمرے میں آؤں، اس کلاسیفیکیشن میں بھی آؤں؟ نہیں چاہوں گا نا۔ تو بچنے کا کام ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کا کام ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی اہمیت دل میں ڈالیں، اور اس کام پہ ہمیں پکا کریں، نماز پہ پکا ہونا ہے۔ اچھا، نماز کو پکا کرنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس سے پہلے کچھ اوصاف بتائے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومنین کے، سورہ المعارج میں، قرآن میں، کہ وہ جو مومنین ہوتی ہیں ان کی بہت ساری کوالٹیز میں سے ایک کوالٹی یہ بھی ہوتی ہے الذین ھم فی صلاتہم دائمون، کہ وہ اپنی نماز پہ دائم و قائم رہتے ہیں، کنسسٹنٹ ہوتے ہیں، پکے ہوتے ہیں نماز کے۔ اس سے یہ بھی نفی ہو گئی کہ بھائی ایسا بھی نہیں چلے گا کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، کبھی دل چاہ پڑھ لی کبھی دل نہیں چاہ رہا چھوڑ دی۔ یہ صفت نہیں ہے مومن کی، بلکہ مومن کی صفت ہے دائمون کا ورڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یوز کیا، کہ بھائی وہ قائم و دائم رہتے ہیں، وہ پکڑی تو ہوتی ہے اور نہ چھوڑنے کی بھی انہوں نے عہد کیا ہوتا ہے، تب جا کے وہ مومن کی کوالیفیکیشن میں آتا ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ نماز جو قائم کرے گا اس کے لیے ثمرات کیا کیا ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بھی قرآن میں بتا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اقیم الصلاۃ للذکر، میری جس کو یاد ذکر کسی بھی ایسی چیز کو کہتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب لے جائے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد میں انسان کو ڈبا دے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود بتا دیا کہ ذکر کا طریقہ کیا ہے، نماز قائم کرو، نماز قائم کر لو میری یاد کے لیے۔ بہت بڑی بات، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کون نہیں فائبنڈنگ میں کنیکشن میں رہنا چاہے گا، تو جس کو رہنا ہے اس کو نماز قائم کرنی ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز جو ہے آپ کو فحاشی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ تو یہ بھی ایک اور کر کے دیکھیں باقاعدہ، آپ کو پتہ چل جائے گا اس آیت کا مطلب کیا۔ ایک بار اس کام میں پکے ہو کے دیکھیں، نماز کو پکا کر کے دیکھیں، اور پکا بھی ایسا کہ اس کو سمجھ کے خشوع خضوع کے ساتھ پڑھی جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ وہ مومن فلاح پا گئے جو کہ نماز پڑھی، لیکن کیسے؟ خشوع کے ساتھ پڑھی۔
تو خشوع کے ساتھ ایک بار پڑھ کے دیکھیں، اچھی طرح وضو کر کے خشوع کے ساتھ، آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا یہ آیت کا مطلب کہ کس طرح سے آپ کو منکر اور فحاشی کاموں سے روکے گی نماز۔ ایک بار کرنے والی بات ہے، ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھ لیں۔ اور اگر اس کو مزید نیکسٹ لیول پہ لے کے جانا چاہتے ہیں تو مسجد میں نماز کے پابند ہو کے دیکھیں، پھر آپ لوگوں کو اور سمجھ میں آ جائے گی اس آیت کی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہمارے دلوں میں نماز کی اہمیت پیدا کریں اور ہمیں نماز کا پابند بنائیں اور نماز پہ قائم و دائم کر دیں اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ میں سن کے سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔